ایک طریقے سے شرک سے متعلق جو بھی گفتگو ہوگی وہ بدعت پہ شامل ہے، اور بدعت سے متعلق الگ سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ محترم حاضرین، مسند احمد میں صحابی رسول نوفل کے والد فروا بن نوفل، فروا کے والد فروا بن نوفل رضی اللہ عنہما، یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور اس روایت کے اخیر میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، تعلمونی ما اقول عند منامی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس آنے کا سبب پوچھا تو آپ نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنے سونے کے وقت کیا کہوں، کون سی دعا پڑھوں، کیا کہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم جب سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو قل یا ایھا الکافرون پڑھو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، پوری سورہ یہ سورہ پڑھو، اور اس کو پڑھنے کے بعد سو جاؤ تاکہ یہ تمہارا آخری عمل اور خاتمے کا عمل ہو۔ دن بھر کی کارگزاری کے بعد جب سونے جا رہے ہو تو یہ آخری عمل ہو۔ اس کی وجہ بتائی، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ، اس لیے کہ یہ کہہ کر تم جب سو رہے ہو تو یہ شرک سے براءت اور شرک سے اپنے آپ کو صاف ستھرا بنا کر اللہ کے جناب میں پیش کرنا ہے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے، جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب میں صحیح کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے وقت بندے کو یہ حکم دیا یا یہ تعلیم دی کہ قل یا ایھا الکافرون کہے، اور وجہ کیا بتائی کہ اس کو پڑھ لینے کے بعد اگر ایک آدمی اسے پڑھتا ہے، اسے سمجھتا ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھے، اور اگر اس کے تقاضے پر عمل بھی کر رہا ہے تو ظاہراً اور باطناً وہ شرک سے صاف ہو گیا۔ اسی لیے شیخ عبد الرزاق نے اس کی شرح کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ بعض سلف یہ کہتے ہیں کہ اس سورے کا ایک نام مشقشقہ ہے، کشکشا کہتے ہیں، کشکشا فلان اے اذا برئ من المرض، بیماری سے جب آدمی ٹھیک ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں عربی میں کشکشا فلان۔ تو یہ سورہ مکشکشہ ہے، یعنی انسان کو شرک کی بیماری سے پاک اور صاف کر دینے والی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے وقت اسے بتایا، ساتھ ہی ساتھ اس صورت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، آپ دیکھیں کہ سونے کے وقت یہ بھی پڑھا رہے ہیں، پڑھنے کی تعلیم موجود ہے قل هو اللہ احد۔ اور مغرب کی نماز، فجر کی نماز کی جو 2 سنتیں پڑھتے تھے آپ، فجر دین کی شروعات ہو رہی ہے، 2 رکعت سنت پڑھی جا رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ فجر کی 2 سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ ان دونوں صورتوں کو سلف کہتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں سورۃ الاخلاص ہیں، اخلاص کی صورتیں ہیں۔ ایک میں قل یا ایھا الکافرون میں عملی طور سے عمل کا ذکر ہے کہ میں عبادت اس کی نہیں کر سکتا جس کی مشرکین کر رہے ہیں، میں نہیں کروں گا، یعنی عمل میں میں اللہ کی صرف عبادت کرنے والا ہوں۔ تو عملی طور سے توحید کا اقرار اور شرک سے براءت کا اظہار ہے۔ اور قل هو اللہ احد جب کہتا ہے، بندہ پڑھتا ہے، تو علمی اعتبار سے جتنی بھی توحید کی شکلیں ہو سکتی ہیں اس کا اقرار کر رہا ہے، اس کی تائید کر رہا ہے۔ تو علم اور عمل دونوں اعتبار سے جب بندہ قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو علم اور عمل دونوں توحید کا اقرار کر رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے ظاہراً باطناً، اور شرک سے اپنے آپ کو گویا بری قرار دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کا عمل مستقل تھا کہ فجر کی 2 سنتوں میں ان دو صورتوں کو پڑھتے تھے تاکہ دن کی شروعات اخلاص کے ساتھ ہو، شرک سے بری ہو کر۔ مغرب کی 2 سنتیں جو آپ پڑھتے تھے اس میں بھی قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے تھے تاکہ دن کا کہ اعمال کا خاتمہ ہو تو اخلاص کے ساتھ، شرک سے بری ہو کر۔ سونے کے وقت جب آ رہے ہیں بستر پر تو اس وقت یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے وتر کی نماز
جو رات کی آخری نماز ہے، اگر 3 رکعت پڑھتے تھے تو دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، تاکہ دن بھر کے 24 گھنٹے کے دورانیے کا جو آخری عمل ہو اس میں یہ اخلاص کی صورتیں پڑھی جائے اور شرک سے پاکی ہو جائے۔ سونے کے وقت تاکہ بندہ مسلم جب اپنے سارے عمل کو ختم کر کے آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں اپنے آپ کو دے رہا ہے، سونے جا رہا ہے، تو اس وقت بھی قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد دوسری صورتوں اور دوسرے اذکار کے ساتھ ضرور پڑھے۔